بھائیو، کیا حال ہے؟ کیسے آپ؟ خوش ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج موسم بہت ٹھنڈا ہے اور 20 دسمبر کی تاریخ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تو تھوڑا سا فوگ بھی ہے۔ ابھی میں تو آپ کو فوگ بھی دکھاؤں گا، اور آج انشاءاللہ موسم کے بارے میں بھی بات ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں دوستو، یہ دور دور کھیتوں میں دھن چھایا ہوا ہے، دھن نظر آ رہا ہے، اور سامنے گنے کا فصل بھی ہے، لیکن وہ دکھائی اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ دھن بہت زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہے، اور یہ تقریباً ہی کھیتوں سے اٹھ رہا ہے۔ یہاں پہ نمی بہت زیادہ ہے، اس سے یہاں پہ دھن بھی بنتا ہے۔ اس کے اور بھی وجوہات ہے دھن بننے کی۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمیندار کھیتوں میں جو بچہ کچا جلاتے ہیں تو اس سے بھی دھواں اٹھتا ہے، اور اس دھوئیں کی وجہ سے یہ جب اس پہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو وہ پانی، ہوا میں تو پانی ضرور ہوتا ہے نا، تو وہ قطرے پانی کے وہ قطرے پھر ٹھنڈا ہو جاتے ہیں اور اس سے دھن بن جاتا ہے۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا موسم کے لحاظ سے، تو تقریباً ہر کسی کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کا ایک ایفیکٹ چل رہا ہے، اور خاص کر پاکستان اور اس طرح کے جو ملک ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ پچھلی ویڈیوز میں بھی، کہ جب تک ہم قدرت کے اگینسٹ چلیں گے، جب ہم قدرت کے اگینسٹ چلیں گے تو ہمیں یہ مطلب ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ظاہر ہے قدرت کے جس طرح مطلب یہ دنیا بس اب یوں کہہ لے کہ ترقی کر رہی ہے، اور ہم جتنے بھی مشینیں ایجاد کر رہے ہیں، جتنی بھی سہولیات ہم زندگی میں لا رہے ہیں، تو اس کو ہم ترقی کہتے ہیں، اور اسی ترقی کی وجہ سے ہم لوگوں پہ اثر بھی پڑ رہا ہے، برا اثر۔ خیر ہے، اس کا ایک اچھا اثر بھی ہے، لیکن اس کا ایک برا اثر بھی ہے، اور وہ برا اثر یہ ہے کہ بعض اوقات یہاں پہ ایسڈ رین اور ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے ہوا میں، تو ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ جب ہوا آلودہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ایسڈ رین بھی ہوتا ہے۔ اس طرح زمین کے اندر پانی بھی بہت خراب اور آلودہ ہو گیا ہے، تو زمین پانی کا جو پولوشن ہے، یا نائز پولوشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے۔ ابھی میں سڑک پہ آ رہا تھا اور یہاں پہ ایک گاڑی گزر رہی تھی، ٹریکٹر نے اتنا شور مچایا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو یہ تو ہے، ترقی بھی کر رہے ہیں ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے کسی چیز کی ایجاد سے، یا کسی مشین کو ایجاد کرنے سے، کسی مشین کو بنانے سے، تو اس کا حل بھی ہمیں نکالنا چاہیے کہ اس کا برا جو اثر ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی ہم کم سے کم کر سکے، یعنی ریڈیوس کر سکے یا منیمائز کر سکے، تو انہی طرف اور انہی باتوں پہ بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو میرے خیال میں یہ آلودگی تھوڑی سی کم ہو جائے گی، اور اس طرح اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے جائیں اور صرف بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم اپنا کام چلاتے رہیں، تو میرے خیال میں آلودگی اور بھی بڑھے گی، اور صرف اس دنیا میں صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے۔ تو میری گزارش ہے سب لوگوں سے، اگر ہم اس معاشرے کو اور اس آلودگی کو کم کرنے میں، اس معاشرے کی اصلاح میں چاہے تھوڑا سا بھی کم کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ درختوں کے درمیان سورج کی کرنیں آ رہی ہے، اور آج بادل بھی ہے، یہ بھی بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے، بہت زبردست ویو ہے، بہت A1 ہے یہ۔ تو میں تو اس کو بھی کیمرے کی آنکھ میں لانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح یہ ٹریکٹر گزر گیا، اور یہ بہت اتنا تو خیر نہیں کر رہا ہے، لیکن شور کر رہا ہے، تو اسی شور کو نائز پولوشن اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔
تو پولوشن کو کم کرنے کے لیے یہی ایک آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم گرینری کو بڑھائیں. جتنا گرینری بڑھ جائے تو انشاءاللہ اس آلودگی پر ہم قابو پا سکتے ہیں کچھ حد تک. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ کچھ حد تک اس پہ ہم قابو پا لیں تو بھی بہتر ہے. تو گرینری کو جس انداز سے اور جس طریقے سے بھی بڑھائے تو یہ اچھی بات ہے. کھیتوں میں ہریالی ہے اور یہ ہریالی بہت اچھی دکھائی دیتی ہے. سنا ہے کہ سبزے کو دیکھنے سے نظر بھی تیز ہو جاتا ہے اور دماغ پر بھی بہت اچھا خوشگوار اثر پڑتا ہے. تو جتنا بھی ہو سکے ہم سبزے کو اگائیں، ہم سبزے کو زیادہ سے زیادہ کریں. اور جہاں سے بھی ہم کو درخت کاٹنے کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے ہم کاٹیں گے اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی جگہ ایک دوسری درخت کو پلانٹ کریں تاکہ جتنے درخت زیادہ ہوں گے انشاءاللہ اتنی یہ ہماری گرینری زیادہ ہو جائے گی اور اس سے آکسیجن بھی زیادہ پیدا ہو جائے گا. اور سب کو پتہ ہے کہ آکسیجن بالکل بیک بون کی طرح ہے جاندار کی زندگی کے لیے. امید کرتا ہوں بھائی دوستو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ بھی کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے. اگر پسند نہ بھی آئے تو میرے لیے کر دیں. اور اس کو اگر میرے لیے بھی آپ نہیں کرتے تو اس کو ایک میرے خیال میں صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے کو فارورڈ کرے. اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی ہوگا اور انشاءاللہ پوری انسانیت کا ہوگا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان ویڈیوز بنانے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ فائنینشلی پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو انسانیت کی فکر ہے اور اس طرح آخرت کی فکر ہے تو میرے خیال میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے اور اس کو سپورٹ بھی کرے، میرے چینل کو سپورٹ بھی کرے. اور میں انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے کمنٹس ہوں یا جتنے بھی آپ کے ویوز ہوں پوائنٹ آف ویو تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی سوچوں گا اور اسی کے مطابق انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو اسی کے ساتھ ابھی میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو ختم کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہر انسان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو سردی کا موسم پسند ہوتا ہے یا گرمی کا موسم، لیکن مجھے تو ماشاءاللہ سردی کا موسم زیادہ پسند ہوتا ہے. کیونکہ ہاں یہ جو بیمار اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، خاص کر جن کو ہڈیوں کا درد ہوتا ہے، گھٹنوں کا درد ہوتا ہے، ان کو اس موسم میں یعنی جاڑے کے موسم میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ ان کے گھٹنے اور ان کی کمر کا درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. باقی یہ پاکستان میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بجلی کا یہ حال ہے کہ گرمیوں کی بات تو چھوڑے، ابھی سردی میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور خوب ہو رہی ہے. تو ہم لوگ تو اس سے تنگ آ جاتے ہیں. اگر سہولتیں ہو تو پھر گرمی کا اثر ہم پہ اتنا نہیں پڑے گا، لیکن گرمی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، جیسے کہ مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مکھیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ مچھروں سے ایک خراب بیماری پھیلتی ہے جس کو ہم ڈینگی کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہی ڈینگی تباہی لے کر آتی ہے پاکستان میں اس طرح کے ممالک میں جہاں پہ بجلی نہ ہو یا جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے. اس کے علاوہ کورونا وائرس بھی ہے. تو کورونا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کورونا تو زیادہ تر جب موسم ٹھنڈی ہوتی ہے تو میرے خیال میں کورونا پہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھنڈی موسم میں، لیکن اس کے وائرس پہ یعنی کورونا کے وائرس پہ بھی گرمی اور ٹھنڈی کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. وہ بھی ان دونوں کے سامنے یہ گرمی اور ٹھنڈی یہ اس کے سامنے بے اثر ہے اور اثر نہیں دکھا رہی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی جہاں تک میں
मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, मैं उसी के मुताबिक बात कह रहा हूँ आपको कि तकरीबन सर्दी में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जब मौसम मुतदिल हो, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो, तो उसमें भी कोरोना की वबा यानी कोरोना वायरस ज़्यादा पलटा फूलता है। खैर ये तो मेडिकल की बातें हैं। डॉक्टर और माहिरीन जो हैं, डॉक्टर्स हज़रात हैं या माहिरीन जितने भी हैं वायरस वग़ैरह के या डेंगू बुखार और कोरोना वायरस कोरोना के, तो वो बेहतर जानते हैं हमसे। अच्छा, इसी दरमियान में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो मरगाबियों का। और ये मरगाबिया इसी ठंड मौसम में भी आए हुए हैं और इस नहर में नहा रहे हैं, तो थोड़ी सी वीडियो उनकी भी हो जाए, आप थोड़ा सा महसूस करें इस वीडियो को, क्योंकि वायरस से तो सारे लोग डरते भी हैं और भागते भी हैं। तो चल एक वीडियो उसकी करते हैं। तो जनाब ये है मरगाबिया और इसी जाड़े के मौसम में भी ये पानी के अंदर गए हुए हैं और डबकियाँ लगा रही है, अपने लिए खुराक तलाश कर रही है। और खुराक ना भी तलाश करे तो ये इसका के लिए रिहाइश की जगह है और यहाँ पे ये पलते फूलते हैं और खाना पीना भी इनका यहीं पर होता है। जब धूप निकलता है तो ये धूप के लिए थोड़ा धूप सीखने के लिए थोड़ा सा किनारे पर आ जाते हैं। और दूसरी बात ये, जब बिल्कुल इनकी भूख मिट जाती है, इनका पेट भर जाता है, तो ये किनारे पे आके थोड़ा देर आराम कर लेती है और फिर शाम को वापसी इनकी होती है। ये नहर के किनारे पर लोगों ने अपने माल मवेशी को निकाला हुआ है और यहाँ पे ये इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा धूप ये भी सीख ले, क्योंकि मौसम से बहुत ठंड है और सर्दी का मौसम है, तो इसलिए ये लोग इन बेचारे या इन एनिमल्स को बाहर निकालते हैं। फिर वही बात कि फीड एनिमल्स, तो फीड एनिमल्स तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है और इसमें अभी तक मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ। ये मैंने माशाल्लाह सेल्फ स्टार्ट लिया हुआ है और कोई अगर इसको ज्वाइन करना चाहे तो मैं उन सबों को वेलकम करता हूँ, जो कोई भी हो मैं उनको वेलकम करता हूँ। तो फीड एनिमल इंशाल्लाह एक अम्ब्रेला है और इसके थ्रू इंशाल्लाह हम बहुत सारे काम करेंगे। ये देखे जनाब दूसरी वीडियो है, दूसरे मरगाबियों का एक केब है और ये भी अभी पानी में नहाने आ रहे हैं काय काय करके। ये मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकाल रही है और इसके साथ साथ इनके रंग भी मुख्तलिफ है। बहुत मज़ा आता है इनको देखने में। बाज़ औक़ात ये पानी के रुख जाते हैं और बाज़ औक़ात ये पानी के उल्टा रुख जाते हैं, लेकिन पानी के उल्टा रुख जब जाते हैं तो इनको बहुत तकलीफ़ तो नहीं होती है, लेकिन इनके लिए चलना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इनके पाँव चप्पू जैसे बनाए हुए हैं, तो इस वजह से इनके लिए आसानी होती है। और हम अगर इस तरह स्विमिंग करें पानी के उल्टे रुख, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना पड़ता है। और ये लड़ रही है किसी चीज़ पे, मेरे ख्याल में गोश्त का एक टुकड़ा है और ये आपस में लड़ रहे हैं। ये सारी मरगाबियाँ लड़ रही है और एक दूसरे से वो गोश्त का टुकड़ा छीन रही है, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास ये चीज़ चली जाती है। ये खाने की कोई चीज़ है और इस तरह मेरे ख्याल में जैसे खिलाड़ी फ़ुटबॉल खेलते हैं उसी तरह ये फ़ुटबॉल कभी किसी के पास जाता है कभी किसी के पास, और कोई किससे छीन रहा है कोई किससे छीनते है। ये एक मरगाबी लेकर जा रही है और दूसरी उसको ये लीड कर रही है और दूसरी उनके पीछे पीछे जा रही है ताकि हम उनसे ये टुकड़ा ले लें। लेकिन वो मरगाबी कामयाब हो गई और वो निगल गई उस चीज़ को, गोश्त का टुकड़ा चाहे कारी की कोई चीज़ है। ये देखिए जी, बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है, बहुत खूबसूरत हसीन मंज़र है। और ये बाज़ पर पड़ा रही है और बाज़ नहर से ऊपर जाके ज़मीन पे जा रही है रास्ते पे। वो उस रास्ते के उस पार भी एक छोटा सा नाली है छोटी सी, तो मेरे ख्याल में उस की तरफ वो जा रही है और वो चली गई उसके अंदर, बल्कि बस वो जा रही है और इंशाल्लाह कुछ वक्त में वो उसके अंदर चली जाएंगी। जी हाँ, तो ये नहर इस्तेमाल होता है आबपाशी के लिए। और ये यहाँ पे देखे बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं ये ज़मीन शराब करने के लिए, और इन लोगों ने कोई देसी तरीका इख्तियार किया हुआ है
اور یہاں سے پانی بغیر موٹر کے یہاں سے پانی نکل رہا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ یہ کس طرح ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 پائپ ہے اور بالکل سمپوں کی طرح ہے. یہ زمین پر پھیلائے گئے ہیں اور یہاں سے نہر سے پانی نکال کے اس طرف جا رہا ہے کھیتوں کی طرف. تو یہ ایک دیسی طریقہ ہے اور اس دیسی طریقوں کے ان لوگوں نے کیا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے کھیتوں کو خراب کیا کر سکیں. سنگا